جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں حسام احمد اور آپ میرا سوشل میڈیا پلیٹ فارم دیکھ رہے ہیں. کلاؤڈ برسٹ کے حوالے سے ہمارے بہت سارے لوگوں نے ہمیں میسیجز کیے کہ اس حوالے سے کوئی انفارمیٹیو ویڈیو ہمارے ساتھ شیئر کریں, اور موسمیاتی تبدیلی کے اوپر پاکستان کہاں پہ سٹینڈ کر رہا ہے, کتنا ڈیمیجنگ ہے اس حوالے سے بھی. تو میرے ساتھ ڈاکٹر فہد رسول صاحب موجود ہیں, ایگریکلچر یونیورسٹی کے ایسوسیٹ پروفیسر ہیں, کلائمیٹ چینج کے حوالے سے کام کر رہے ہیں, بہت ساری دنیا کے ممالک کا وزٹ کر چکے ہیں. ان سے جانتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ سمپلی بریف کر دیں کہ یہ کلائمیٹ چینج واقعی غباروں والا ہی معاملہ ہے کہ یا کوئی اور معاملہ ہے؟ جی, کلائمیٹ چینج میں غباروں کی طرح کا عمل ہے کچھ نہ کچھ, لیکن ایگزیکٹلی اس طرح نہیں ہے. لیکن اس میں دیکھیں کہ جب گلوبل وارمنگ یعنی کہ گرمی کی شدت جو ہے نا وہ بڑھتی جا رہی ہے, اس سے کیا ہے کہ ہماری جو پورا پلانٹ ہے اس کے اوپر 70% پانی ہے. تو پانی کی سطح سے بخارات اڑ کے جا رہے ہیں اور وہ کلاؤڈ بہت زیادہ بن رہے ہیں. وہ اتنے کلاؤڈس کے اندر اتنا زیادہ پانی ہے کہ دریاؤں جتنا پانی ہے نا اوپر ہوا میں تیر رہا ہے. تو اچانک کہیں پہ اس کو ٹھنڈی ہوا ملے گی تو وہ پورا کا پورا پانی وہ بہت کوئکلی کنڈینس ہو کے وہ اکٹھا ہو کے تو وہ زمین کے اوپر شدت سے جو ہے نا ایک ہی ٹائم میں یا بہت تھوڑے ٹائم میں کہہ لیں کہ 1 گھنٹے میں اگر وہ پورا کلاؤڈ خالی ہو جائے, جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے, تو وہ ایک قطرہ جب جنریٹ ہوتا ہے تو دوسرے قطروں کو, دوسرے ڈراپلیٹس کو, بخارات کو آپس میں ملاتا تو وہ سارا بہت تیزی کے ساتھ وہ پانی سارا زمین پہ آ جاتا ہے بہت کم ٹائم کے اندر. تو اس وجہ سے ہمیں لگتا ہے کہ جیسے یہ ایک ببل برسٹ ہوا ہے, اور اس طرح یہ نا سڈنلی اتنا زیادہ اچانک بہت سارا پانی زمین کی طرف آ گیا ہے. تو اس چیز کو, اس فینومینا کو, یا اس ایکسٹریم ویدر کنڈیشن کو ہم کلاؤڈ برسٹ کا نام دیتے ہیں. اچھا سر, یہ بھی بتائیے گا کہ یہ صرف پہاڑی علاقوں میں ہو رہا ہے کہ جو ہمارے میدانی علاقوں میں وہاں پہ بھی ہو سکتا ہے, اور اس کا کوئی آئیڈینٹیفائڈ ایریا ہوتا ہے کہ 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر کے اندر ہونا؟ نہیں, اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا بہت مشکل ہے, اس کو پریڈکٹ کرنا بھی بہت مشکل ہے. اس میں صرف یہ ہے کہ ہم اپنی تیاری کر سکتے ہیں کہ اس طرح اچانک کبھی بارش ہو تو ہم کیا اس میں کر سکتے ہیں. اب کیونکہ یہ کافی زیادہ تیزی سے ہو رہا ہے تو اس میں یہ ہے کہ پہاڑی علاقوں میں جہاں پہ ویلیز ہیں اور پہاڑ ہیں ان میں ہوا کا پریشر اور ہوا کی جو ایئر کا جو ٹمپریچر ہے وہ بہت اچانک تیزی سے تبدیل ہوتا ہے. تو جہاں اس طرح کی تبدیلی بہت تیزی سے ہوتی ہے وہاں پہ یہ اس کے پھٹنے کا چانسز یا اس کے زیادہ بارش کا آنے کا چانس زیادہ ہوتا ہے. میدانی علاقوں میں عام طور پہ اس طرح زیادہ نہیں ہوتا, لیکن پہاڑی علاقوں میں اور ایسی جگہ جہاں پہ ونڈ کوریڈور ہیں, جہاں پہ ٹمپریچر اور ایئر کا پریشر بہت تیزی سے چینج ہوتا ہے, وہاں پہ ان علاقوں میں یہ اس کا چانس زیادہ ہے. کلاؤڈ برسٹ کے حوالے سے تو ڈاکٹر صاحب نے بتایا موسمیاتی تبدیلی ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے, اور جس پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت کم بات ہو رہی ہے, وہ گورنمنٹ کی سطح پہ ہو, وہ آپ کی انفرادی سطح پہ اوپر ہو. وہ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے اویئرنیس ہونا اور اس کے اوپر بات کرنا, اس پہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کو کن چیلنجز کا سامنا ہے اور آئندہ کیا ہو سکتا ہے کہ اگر ہم نے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے کوئی سنجیدہ معاملات نہ کیے. جی ڈاکٹر صاحب بتائیے. جی, اس میں بہت زیادہ سنجیدگی کی ضرورت ہے, اس میں کیمپینز اور اویئرنیس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اب ہم نے منسٹری آف کلائمیٹ چینج تو بنائی ہے, لیکن ابھی تک ہم پریکٹیکلی ہر بندے تک یہ پیغام نہیں پہنچا سکے. اس میں بہت زیادہ اویئرنیس کی ضرورت ہے, کیونکہ ہر بندے کا اس میں کنٹریبیوشن ہے. ہر بندہ اپنے حصے کے درخت لگائے, اور آن ایوریج جیسے کینیڈا میں بہت زیادہ درخت ہیں اور آبادی کم ہے, تو وہاں پہ درختوں کی اور انسانوں کی ریشو بہت بہتر ہے ہماری نسبت. ہمارے ہاں جو ہے تقریباً 5 درخت فی پرسن جو ہے نا وہ موجود ہیں, جو کہ بہت کم ہے. تو یہ سینکڑوں میں ہونی چاہیے فی بندے کے حساب سے. تو ہمیں اپنے حصے کے درخت لگانے ہیں, کیونکہ کولنگ کا طریقہ جو گلوبل یا ماحولیاتی جو ٹمپریچر بڑھ رہا ہے, گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے, تو اس کو کم کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ درخت لگائے جائیں. اگر ہم نہیں لگائیں گے, اور اس کے ساتھ پھر یہ ہے کہ جو ہمارا ہیٹنگ کا سسٹم ہے, ہمارا جیسے ہم چولہے جلاتے ہیں تو اس میں بڑا سمارٹ چولہوں کو استعمال کرنا پڑے گا, لکڑی کا جلانے کا استعمال کم کرنا پڑے گا, تاکہ درختوں کو ہم لکڑی کو اور طریقے سے زیادہ درخت لگا سکیں, ہم اس کا استعمال کم کریں. تو اسی طرح جو ایئر کنڈیشنرز ہیں ان کا استعمال کم کریں, گاڑیوں کا استعمال کم کریں. گاڑیوں میں بھی ایفیشینٹ انجن, جیسے اب الیکٹرک گاڑیاں آ رہی ہیں
تو ترقی یافتہ ملک جو ہے نا وہ اپنی اس طرح تبدیلیاں لے کے آ رہے ہیں، تو ہمیں بھی اس طرح کی آہستہ آہستہ ٹیکنالوجی کی طرف آنا ہو. ابھی ہمارا بڑا اچھا انیشیٹو ہے کہ ہم نے بہت سارے سولر پینلز امپورٹ کیے. یہ دنیا میں بڑی اچھی نگاہ سے دکھایا کہ ہم اپنی جو انرجی ہے وہ سورج کی روشنی سے پیدا کر رہے ہیں. اس کی بجائے یعنی کہ ہم نے جو فیول سے پیدا کرتے تھے یا گیس یا فرنیس آل جلا کے بجلی پیدا کرتے تھے، اس کو ہم نے ریپلیس کیا ہے شمسی توانائی سے جو کلین ہے، لیکن اس کو بھی سسٹینیبل یا پائیدار طریقے سے استعمال کرنا ضروری ہے کہ ہم اس سے صرف ایئر کنڈیشنر نہ چلائیں، ہم اس کو ایئر کنڈیشنر کو کم یوز کریں. اس طرح ہمارے جو اپلائنسز ہیں جیسے فریجیں ہیں، اب ان کے اوپر انرجی لیول لکھا ہوتا ہے کہ یہ کتنی ایفیشینٹ ہے، ٹھیک ہے. اس میں انرجی کم یوز کرنے والی اپلائنسز جو ہے نا ان کو پروموٹ کرنا ہوگا. اور عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے دیکھا پرانے بلب تھے گولڈن، وہ کتنی زیادہ ہیٹ بھی پیدا کرتے تھے، اس کو ایون ہم انکوبیٹرز میں استعمال اس میں جتنی ہیٹ تھی اور اب کے جو آپ LED بلبس ہیں اس میں دیکھیں ہیٹ کا بہت فرق ہے. تو ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ ہم نے انرجی کو شفٹ کیا ایفیشینٹ انرجی کی طرف. اس طرح ہر شعبے میں ایفیشینٹ اپلائنسز، ایفیشینٹ چیزیں جو ہیں وہ موجود ہیں، ان کی طرف ہمیں آنا چاہیے. جی ڈاکٹر صاحب کی باتیں آپ نے سنی کہ آپ کو بہت زیادہ سنجیدگی سے یہ موسمیاتی تبدیلی کو لینے کی ضرورت ہے. کلاؤڈ برسٹ کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی کہ یہ کس طرح ہوتا ہے، کیسے بنتا ہے اور کیا ہو رہا ہے اس سے. تو اگر آپ بھی اپنے آئندہ والی نسلوں کو کوئی محفوظ انوائرمنٹ دینا چاہتے ہیں، محفوظ انوائرمنٹ، نیچرل انوائرمنٹ دینا چاہتے ہیں، تو انوائرمنٹ کے حوالے سے کام کرنا ہوگا. آپ پودے لگائیں، انرجی کو سیو کریں، کم AC چلائیں، گاڑیاں جو دھوئیں والی وہ ریپلیس کریں. جہاں پہ بھی آپ کوشش کر سکتے ہیں انفرادی طور پہ وہ کریں، تاکہ ہم اس اپنے ماحول کو محفوظ کر سکیں اور اپنے پاکستان کو محفوظ کر سکیں. بہت شکریہ.